ہم عوامی قوت پر یقین رکھتے ہیں اور عوام کی حمایت سے اور عوام کے ساتھ چلنے سے اور ان کی شرکت سے ہم حقوق کو حاصل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کے اندر حقوق حاصل کیے اور حقوق کے اصول میں ہم نے امتیاز نہیں برتا۔ صرف شیعوں کی بات نہیں تھی، جب زکوٰۃ آرڈیننس بنا تو یہاں اس کے اندر جب شیعہ کا تذکرہ آیا، مجھے یاد ہے، ہم عینی شاہد ہیں اس بات کے، تو وہاں جہاں شیعہ اثناعشری کا تذکرہ تھا وہاں اسماعیلیوں برادران کا بھی تذکرہ موجود ہے، وہاں بوری برادران کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ نور بخشی ہوں، اسماعیلی ہوں، بوری برادران ہوں، جتنے بھی شیعہ تشیع سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مسالک ہیں، سب کے حقوق کی، بلکہ اب جب پرسنل لا کی بات آ رہی ہے، میں تفصیلاً بتا نہیں سکتا کیونکہ پرسنل لا اس ملک کے اندر کسی کو قانونی حیثیت میں حاصل نہیں ہے۔ جب اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں تو میں جہاں شیعوں کے پرسنل لا کی کوشش کر رہا ہوں وہاں سنیوں کے اور دوسرے فرقوں کے بھی پرسنل لا کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم تمام کے حقوق کے محافظ ہیں اور سب کے کو ساتھ لے کر چلنے کے ہمیں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم اس ملک کے اندر اچھی اقدار کو متعارف کرانے والے لوگ ہیں۔ ہم اس ملک کے اندر پاکستان کے آئین کو مکمل نفاذ کی ہم بات کرتے ہیں۔ ہم اس ملک کے اندر قانون پر عمل درآمد کی بات کرتے ہیں۔ ہم اگر چاہتے تو وہ لوگ جو ہمارے خلاف غلیظ زبانیں اور غلیظ فتوے اور غلیظ نعرے لگاتے رہے، ان کو بڑی کم مدت میں ہم ان کو روک سکتے تھے، دوسرے طریقوں سے روک سکتے تھے، لیکن ہم نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ ہم نے وہ راستہ اختیار کیا جس کی مثال آپ کو مسلم ممالک میں نہیں ملے گی۔ 57 اسلامی ملک ہیں، کہیں بھی اسلامی فرقوں کو، مسلکوں کو ایک جگہ تنظیمی شکل میں اکٹھا کرنے کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ ہم نے پاکستان کے اندر تنظیمی شکل میں اکٹھا کیا ہے دینی جماعتوں کو اور دینی مکاتب فکر کو۔ وہ لوگ جو فتووں کے ذریعہ جن کی پشپنائی ہوتی رہی، کروڑوں روپیہ ان پہ صرف ہوا۔ میں نے کہا تھا ایک مرتبہ، پہلے بھی کہہ چکا شاید، کہ ایک سال وہ تھا جس سال میں نے اعداد و شمار بیان کیے تھے کہ اس سال شیعوں کے خلاف اتنا پیسہ صرف ہوا جتنا اردن حکومت کا بجٹ تھا اس سال میں۔ لیکن یہ سب راگاں گیا، ہم نے اپنی کوششوں سے اس کو راگاں کیا۔ آج ڈھونڈو وہ لوگ کہاں ہیں جو شیعوں کے خلاف فرضہ سرائی کرتے ہیں۔ آج ہم دینی مکاتب کے عین وسط میں بیٹھے ہیں۔ میں داعی اتحاد نہیں ہوں، میں بانی اتحاد بین المسلمین ہوں۔ میں کسی کے بلانے پہ نہیں جاتا ہوں، میں خود بلاتا ہوں۔ ابھی 2 روز بعد پھر ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے جس کے میزبان ہم ہیں۔ تمام دینی جماعتوں کے اندر عین درمیان میں وسط میں ہم بیٹھے ہیں اور ہمیں گالیاں بکنے والے کسی گندگی کے ڈھیر میں جل سڑ رہے ہیں۔ آج مختلف ناموں سے اس ملک کے اندر فتنوں کو وارد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بڑی مدت سے آپ سن رہے ہیں کہ فلاں گروہ آ رہا ہے، فلاں جو گروہ یہاں موجود تھے ان کے علاوہ کچھ اور گروہ ہیں جو فتنہ پرور ہیں اور دہشت گردی پھیلانے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اب تک اس کا راستہ بند کرنے میں ہمارا کردار ہے۔ پورے اسلامی ملکوں کے اندر فتنہ پروری ہو رہی ہے، ان فتنہ پروروں کو پاکستان میں وارد کرنے کی جتنی کوششیں ہوئی ہم نے ان کوششوں کو ناکام بنایا، اب تک ہم نے نہیں وارد ہونے دیا۔ لیکن پاکستان کی صورتحال اگر درست نہ کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے فتنے پاکستان کے اندر وارد ہو۔ ہمارا سیاست کے اندر اور اس کے لیے آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے، سیاست کے اندر ہمارا رول بڑا مثبت رہا۔ ہم میرٹ پہ کام کرتے رہے۔ اسلامی تاریخ قومی پلیٹ فارم ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی اجارہ داری اس پہ نہیں ہو سکتی، سب لوگ برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے تو اپنے دستور کے اندر لکھا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری اسلامی تاریخ کا ممبر بن سکتا ہے۔ تخصیص فرقوں بھی نہیں کی ہے، تشیع کی بھی نہیں کی ہے۔
البتہ ظاہر ہے جب طے کرنا پڑتا ہے تو ہمیں ترجیحات دیکھنی پڑتی ہیں. جب بہت سے ہر شخص حق رکھتا ہے وہ اسلامی تحریک کے اس جدوجہد میں شامل رہے، اس سے فائدہ اٹھائے، قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرے. آئیں سب لوگ، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں. ہم اس انداز کی سیاست نہیں کرتے جو گلی کوچے کے اندر سیاست ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو شخص وابستگی کا اظہار کرے کیونکہ قومی پلیٹ فارم ہے اور اس قومی پلیٹ فارم نے قومی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، کیا ہے اور آئندہ بھی کرنا ہے، اور سیاسی عمل میں ہونا ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں. اس لیے کوئی بھی ہو وہ اس کے اندر حصہ دار بن سکتا ہے، لیکن وہ شرائط اور وہ باتیں جو کسی قومی پلیٹ فارم کے لیے کہ امیدوار بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ دیکھی جائیں گی. اور ظاہر ہے اس کے لیے پارلیمانی بورڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے سیاسی سیل ہوتے ہیں، اس کے لیے مرکزی کمیٹیاں ہوتی ہیں جو طے کرتی ہیں. میں بطور مثال کر رہا ہوں، اس موضوع کے حوالے سے نہیں، کلی بات کر رہا ہوں. ہمارا کسی سے معاذ آ رہا ہے اس حوالے سے نہیں ہے کہ ہم اس کا برائی چاہتے ہوں یا اس کی اچھائی نہ چاہتے ہوں. ہم سب کی اچھائی چاہتے ہیں، سب کی بہتری چاہتے ہیں، لیکن قومی پلیٹ فارم کا ساتھ دینا کیونکہ اس قوم کا ہے، ملت کا ہے، پاکستان کے حوالے سے ہے، تمام کے حوالے سے اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کے ساتھ ملنا سب کے لیے ضروری ہے. ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرفراز اور سرخرو رہے تو سیاسی عمل میں حصہ لیجئے، پیچھے نہ رہیے. سیاسی قوت پشت پناہ ہوتی ہے قومی حقوق کے حصول کے لیے، اور پھر تنظیمی صورتحال کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. میں کہوں گا حضرات سے جو تنظیمی ذمہ داریوں پر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے منظم کریں، جوانوں کو، قوم کو، ملت کو، ان کو اویئرنیس دیں، آگاہی دیں. یہ تنظیم کس لیے ہے؟ کوئی دکانداری ہے، کوئی دکان کھولی ہے، ہم نے آئے اور ہمارا ساتھ دیں. یہ ملت کا پلیٹ فارم ہے، یہ قوم کے مفادات کا تحفظ اس نے کرنا ہے، قومی حقوق کا تحفظ اس نے کرنا ہے، قومی شرف و وقار کا اس نے تحفظ کرنا ہے. ہم کوئی باطنی گروہ نہیں ہے. ہمارے نظریات و عقائد کھلی کتاب کی طرح دنیا کے سامنے ہیں. ہم نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، ان کو ساتھ ملانا ہے. تنظیم کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو آگاہی دیں، شعور دیں، لوگوں کے مسائل سنیں، مشکلات کے حل کے لیے کوششیں کریں، ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کریں، منظم کریں لوگوں کو. تشیع نے اپنا ایک رول بنایا ہے پاکستان کے اندر. میں نے پہلے بھی کہا میں کبھی دفاعی حیثیت میں نہیں ہوتا ہوں کہ میں کسی کے سامنے بات کروں چچک کر یا اس کو منوانے کی کوشش کروں. میں کھلی کتاب ہوں، اگر کچھ نظر آتا ہے تو مانو. تشیع ایک کھلی کتاب ہے، اس کے اندر اس کا ایک ویژن ہے، اس کا ایک موقف ہے، اس کا ایک نظریہ ہے. اس نظریہ اگر آپ سیاست کے اندر بھی نظریہ ہے، اتحاد بین المسلمین کے اندر بھی نظریہ ہے. ہم کسی کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ہم کسی مسلک کی یا مذہب کی توہین کریں. سنا ہوگا آپ نے فتویٰ رہبر معظم کا کہ کسی مسلک کے مقدسات کی توہین کرنا تشیع کا شیوا نہیں ہے. تشیع کا شیوا نہیں ہے. ہم سب ایک ہیں، امت ایک ہے. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ایک امت ہے. فقہ، فرقے، مسلک کئی ہو سکتے ہیں، امتیں کئی نہیں ہیں. ہم سب ایک امت کا حصہ ہیں، اور اس ایک امت کے تصور کو حقیقت کا روپ دینے کا امتیاز خدا نے ہمیں دیا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم نے تمام فرقوں اور مسلکوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے امت واحدہ کا ایک مظہر دنیا کے سامنے پیش کیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں تشیع ملک کا ایک حصہ ہے، ایک معزز، ایک عزت دار حصہ ہے، شرافت مند حصہ ہے. قانون کے پابند ہیں، ہم نے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. مجھے افسوس ہوتا ہے جب بدنام زمانہ لسٹوں میں ہمارا نام شامل کر کے کچھ لوگ خوش ہوتے رہے. مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کردار بولے گا.
ہمارا عمل بولے گا. ہم خود دنیا کے سامنے ہیں. ہمارے عادات و خصلات بولیں گے کہ ہم کیا ہیں. میں زیادہ اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا. ہم چونکہ عدالت میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں، میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی ذرا جو اس سلسلے میں جیسے 4th شیڈول میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں، یا آپ کو پتہ ہے یہاں ہم نے کیس لڑا. چیف الیکشن کمشنر نے اسلامی تحریک کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے باقاعدہ فیصلہ دیا. جو توجیہات وجوہ ہم نے بیان کی تھی اس سے 4 وجوہ بڑھا کر اس نے بیان کی کہ اسلامی تحریک کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. اگر اسلامی تحریک کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تو اس کے کارکنوں کو 4th شیڈول میں بھی نہیں ہونا چاہیے. میں نصیحت کرتا ہوں، ان کو بھیک نہیں مانگتا، میں نصیحت کرتا ہوں کہ ہم اس ملک کے باوقار شہری ہیں، لہذا غلیظ قسم کی لسٹوں کے اندر ہمارا نام ڈال کے خوش ہونے کی کوشش نہ کرو. یہ صحیح نہیں ہے، یہ طرز عمل صحیح نہیں. جناح کے پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شریف شہریوں کے سلسلے میں اس قسم کے اقدامات کرے. لہذا ہم بالکل واضح اور روشن ہیں. ہمارا راستہ یہی ہے، اس راستے پہ ہم چلیں گے. آزمائشیں ہیں. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا سمجھتے ہو؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آمنا کہنے پر کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ اہل بیت ہیں، اس پر چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو آزمائشیں نہیں آئیں گی. آزمائشیں ہیں. جد و جہد آزمائش کا نام ہے. آزمائشیں آپ نے دیکھا کہ محمد علی شیخ نے، ان کے والد بزرگوار نے، دوسرے ہمارے ساتھیوں نے، تمام لوگوں نے کتنی مشکلات اور کتنی آزمائشیں جھیلی اور اس میں سرخرو اور سرفراز نکلے. میں آپ سے بھیک نہیں مانگتا ہوں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بات سنتا ہے اور احسن بات کی طرف دھیان دیتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے. اگر ہماری بات آپ کو احسن لگتی ہے تو آئندہ کے لیے ساتھ دیجئے قومی پلیٹ فارم کا. یہ آپ سب کا ہے، میرا نہیں ہے. جاگیر و میراث نہیں ہے، سب نے ساتھ دینا ہے. اگر احسن بات لگتی ہے تو ساتھ دو. اور اگر اس حلقے میں جیسے آپ نے ساتھ دیا، میں کسی کے مقابلے کی بات نہیں کرتا، میں کسی کے شکست پر بھی راضی نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قومی پلیٹ فارم جس کے بارے میں طے کر دے کہ یہ شخص نمائندہ ہوگا، اور جیسے صحیح کہا ان کے بھائی نے کہ قومی پلیٹ فارم جس کو طے کرے گا کہ وہ ہے نمائندہ اسلامی تحریک کا، یہاں پہ میں توقع رکھوں گا، امید رکھوں گا، نصیحت کروں گا، آپ کو خواہش کروں گا آپ سے کہ آپ اس کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت میں اس کو کامیاب کریں، تاکہ یہ سلسلہ رواں دواں رہے. یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ کسی شخص کے لیے نہیں ہے، یہ ملی پلیٹ فارم کے لیے ہے. قومی پلیٹ فارم پر اگر اعتماد کرتے ہو، یقین آپ کا اپنا ہے، یقین رکھتے ہو اس پر. کمیاں زیادتیاں ہوتی ہیں، بھی میں کہہ رہا ہوں تنظیمی ساتھیوں کو کہ اپنی حالت درست کرو. یہاں تنظیم فعال ہونی چاہیے. تنظیم فعال ہونے میں کوئی مشکلات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لوگ ساتھ جب دیتے ہیں تو تنظیم کو فعال کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تنظیمی ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے رابطے میں رہنا چاہیے. ہر فرد کی مشکل کو آپ دیکھیں اور جائزہ لیں اور اس کے حل کرنے کے لیے کوشش کریں جس حد تک ممکن ہے. اللہ صلی انسان اللہ ما سعی، انسان کوشش کرتا ہے. اس کو کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جدوجہد جاری رہنی چاہیے. تنظیم کو اور زیادہ فعال ہونا چاہیے، سیاسی عمل میں ہمیں اور زیادہ ہونا چاہیے. قومی شعور اور قومی وقار کو مد نظر رکھنا چاہیے. قومی حقوق کے لیے میں اب بتا نہیں سکتا ہے گزشتہ سالوں میں ہم نے تشیع کے خلاف کتنی سازشیں دی جن کو پاؤں تلے روندا. سازشی یہ چاہتے تھے ہم ان سے ٹکرائیں. میں کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس سے ٹکر لوں، اور اس کی اہلیت نہیں رکھتا کہ میں اس سے مد مقابل میں کھڑا ہو جاؤں. میں پورے پاکستان کے لیے میں مکتب اہل بیت کا پیروکار ہوں اور مکتب اہل بیت کا نمائندہ ہوں. میں نے کہا تھا نا جب نستر پارک کے اندر جب صف بندی اور تمام دینی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں، میں یہ اسی لباس کے ساتھ سجدگار رکھ کے جب ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا تھا تو دنیا نے دیکھا کہ مکتب اہل بیت کا نمائندہ موجود ہے.
اور آپ سن چکے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے بہت سے مقامات پہ ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے. میں اس کو کوئی اس حوالے سے نہیں کہتا کہ کسی کو میں مزید مشکل میں ڈالوں. میں بہت سی جگہوں پہ خود پیچھے ہٹ جاتا ہوں تاکہ لوگ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے, میں کسی پرابلم میں نہیں ہوں اور آج تک نہیں رہا نہ ہوں. اور ان حرکتوں کے باوجود یہ جو 4th شیڈول اور خوراکی اس کے باوجود میں کسی پرابلم میں نہیں ہوں. ہم چل رہے ہیں. مومن کا کام ہے کوشش کرنا, مومن کا کام ہے جدوجہد کرنا, مومن کا کام ہے نتیجے کی امید رکھنا, اور اس امید کے اندر ہم موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انتظار کا جو مفہوم ہے وہ بھی یہی ہے کہ اپنی جدوجہد جاری رکھو اور منتظر رہو کہ تاکہ اس ملک سے ملئت الارض کما ملئت ظلما و جورا, عدل و انصاف کے ساتھ زمین پر ہوگی جیسے ظلم و جور کے ساتھ پر ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے انتظار کا تقاضا بھی یہی ہے, اس لیے ہمیں اتحاد و اتفاق سے کام لینا چاہیے.